بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل الکریم کا شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو آپ کی زندگی کے چند ایک احوال اور آپ کی کرامات اور شہادت کے متعلق آپ کو کچھ گوش گزار کروں گا۔ تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس مکمل ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو میرا نام ہے حافظ سمیع اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد سمیع آفیشل۔ تو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اچھے کام کیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ وہی لوگ تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ چونکہ 21 رمضان المبارک کو منبع فیض و عطا، مرکز تجلی و انوار، سرتاج بطول، امام الثقلین، امیر المومنین حضرت شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو اس حوالے سے چند ایک فضائل جو ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک نے فرمایا کہ انا علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور ہر وہ مومن علی کا دوست ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پاک نے دوسری حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ انا دار الحکمتی وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی ذات پاک نے فرمایا انظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم عام الفیل کے 23ویں سال 13 رجب المرجب کو جمعۃ المبارک کے دن آپ کی جو ولادت ہے وہ کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ تو اس سے پہلے یہ اعزاز کسی کو بھی حاصل نہیں تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، تو اچانک سے درد زا ہوا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں یہاں تو کوئی پردے کا انتظام بھی نہیں، تو میں کہاں جاؤں گی؟ تو اچانک سے کعبے کی دیوار جو ہے وہ پھٹی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں آسمانوں کے راستے بھی جانتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل امین آپ شکل انسانی کے اندر زمین پر تشریف لائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ آپ آسمانوں کے راستے بھی جانتے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ ابھی جبرائیل امین جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آسمان کے چاروں طرف جو ہے وہ نظر دوڑائی اور زمین کے کونے کونے میں جو ہے وہ نظر دوڑائی۔ تو اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہنے لگے کہ میں نے آسمانوں پر بھی نظر دوڑائی، میں نے زمین کے کونے کونے میں نظر دوڑائی، مجھے جبرائیل امین کہیں نظر نہیں آ رہے، لہذا میں تو کہتا ہوں کہ آپ ہی یعنی کہ جبرائیل امین ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ ایک خارجی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم جو کہ مکہ سے کوفہ کی طرف آیا تھا اور اس کی ایک خارجی عورت پر نظر پڑی تو وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ تو دوسرے ہی دن اس خارجی شخص نے اس عورت کو نکاح کا جو ہے وہ پیغام بھیجا، تو اس عورت نے وہ نکاح کا پیغام باخوشی سے جو ہے وہ قبول کر لیا، لیکن مہر میں کہا کہ 3000 اشرفیاں اور ایک لونڈی اور خدمت کے لیے ایک غلام، اور آخر میں فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قتل بھی مجھے چاہیے، مطلب کہ جس دن آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قتل کر دیں گے تو اس دن آپ مجھ سے جو ہے وہ آ کر نکاح کر لینا۔ تو اس خارجی ملعون نے کہا کہ جب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قتل کر دوں گا تو میں خود کس طرح سے زندہ بچوں گا؟ تو اس عورت نے کہا کہ تم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بدلے قتل ہو گئے،
تو مجھ سے بہتر عورتیں اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں جنت میں عطا فرمائے گا، اور اگر کسی ہیلے بہانے سے بچ بھی گئے تو مجھ سے نکاح کر لینا۔ تو اس شخص نے یہ شرطیں قبول کر لیں اور 1000 روپے کی تلوار لی، اسے زہر آلود کیا، اور فجر کی نماز کے وقت کوفہ کی مسجد میں وہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ تو جو ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے آئے تو اس شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیشانی پر وار کیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فوراً زمین پر گر پڑتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم کہ میں اپنی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ میرے قاتل کو وہ پکڑ کر لاؤ۔ تو آپ کے قاتل کو پکڑ کر لایا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا اس کے لیے اچھا طعام لاؤ، اور اس کے لیے نرم بستر بچھایا جائے، اور اسے ٹھنڈا پانی بھی پلایا جائے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زخم سے وہ کافی خون بہنے کی وجہ سے آپ کا جسم نڈھال ہو گیا۔ تو آپ کے گھر والوں نے آپ کے لیے شربت بنا کر بھیجا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ پہلے شربت وہ میرے قاتل کو پلایا جائے۔ تو جب اس خارجی کے پاس شربت لے کر گئے تو اس خارجی شخص نے کہا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے، اسے میں نہیں پیوں گا۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بات سنی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے بعد کہا کہ خدا کی قسم آج تم یہ شربت پی لیتے تو کل بروز قیامت میں اس وقت تک حوض کوثر نہ پیتا جب تک پہلے آپ کو نہ پلاتا۔ مسلمانوں، دیکھا آپ نے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا اخلاق کہ جانی دشمن پر بھی آپ اتنے کہ مہربان تھے کہ اسے کے گلے سے لگا رہے ہیں، اسے سینے سے لگا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور چند ایک وصیتیں کی، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان افرین آپ نے وہ اللہ کو سپرد کر دی۔ تو اس طرح سے آپ زندگی کے تمام معاملات وہ شریعت کے مطابق گزارتے ہوئے 21 رمضان مبارک کو اس فانی دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیے۔